الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ذی الحج کی 10 تاریخ کو انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کی ایک یادگار قربانی عالم اسلام کے اصحاب توفیق پر لازم کر دی گئی ہے. اس کو اضحیہ سنت کہتے ہیں. قربانی کی تاریخ انبیاء کی تاریخ ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات جان اور مال کی قربانی کرنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ایک تقاضا ہے اور اس کے لیے کبھی مومن کی جان اور کبھی اس کا مال درکار ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر کھٹکا اور تردد نہ کرے. مال اور جان سے اللہ کے راستے میں قربانی دے. یہ سچے مسلمانوں کی نشانی ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے پیغمبر ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا دے. دونوں نے قربانی کی تھی لیکن ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی ناقبول ہوئی. اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں، سچ سے پیش آنے والوں، حرام سے بچنے والوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں. قربانی کی تاریخ وہ قدیم ہے اور ہر رسول اور نبی کی زندگی میں اس کے جلوے موجود ہیں. نبی کی زندگی کا ایک ایک دن اور لمحہ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا ہوتا ہے. جب جان تک پیش کی جاتی ہے تو مال کیا چیز ہے؟ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ وہ مسلمان کے مال کو لے اور جان کو معاف فرمائے.
ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اسرائیلیوں کو ایک مشکل پیش آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا گائے کاٹ دو، مشکل حل ہو جائے گی۔ کبھی جان دے دی جاتی ہے تو جان بچ جاتی ہے، جان اسی آفرین کے ہاں سے ہے، اسی کا تحفہ ہے، قل الروح من امر ربی، اور وہ جان کے بدلے میں جان لینے سے خوش ہوتا ہے، اس لیے بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو 2 بکرے عقیقے میں کاٹے جاتے ہیں۔ ولیمے میں تو بکروں کا کوئی حساب ہی نہیں، جتنا چاہے توفیق خدا نے دی یہ کاٹ سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حکومت اجازت نہ دے، سپریم کورٹ کہے کہ یہ بہت بری بات ہے۔ ایک صحابی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، بہت دنوں بعد، بہت خوش تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایک بہترین اونٹ پالا ہے وہ کاٹوں گا۔ آپ مسکرائے، فرمایا یہ اونٹ کاٹنے کا موقع نہیں ہے، یہ 2 بکروں کا ہے۔ کل جب یہ جوان ہو جائے اور شادی ہو جائے اور اس کا ولیمہ ہو تو بے شک آپ کئی اونٹ کاٹتے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکمرانوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے کہ فیصلے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ شرعاً اخلاقاً دین کی روشنی میں یہ فیصلہ ہے بھی یا نہیں۔ اور جو لوگ دینی فیصلوں میں باغی و سرکش ہوتے ہیں، اللہ ان پر آئے دن عذاب مسلط رکھتا ہے۔ مسلمان جتنے بھی مجرم و گناہگار ہو، جب خدا کے در پر پہنچے تو سر دہلیز پہ رکھ لے کہ خدا معاف فرما۔ کوئی عام مسلم ہو یا خاص مسلمان ہو، عام طرز کا ہو یا کسی بڑی عدالت کا رکن ہو، وہ اس بات کا پابند ہے، خدا کے ہاں جواب دہ ہے کہ اس کے فیصلے اور قضایا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا عدل رہا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات نے ہارون الرشید کی طرف سے 30,000 مربع میل پر جن کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں اکبر ملوک الارض، اور وہ زمین کے سب سے بڑے بادشاہ، ان کی طرف سے قاضی القضات تھے امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کا شاگرد اول اور ان کے علوم اور عظمتوں کے علم بردار۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قلمرو میں 30,000 قاضی روزانہ حاضری لگاتے تھے۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایام قضا میں عدالت کے اندر خلیفہ بھی پیش ہوا اور ایک غلام اور روبی یہودی وہ بھی پیش ہوا، دونوں کے درمیان کسی زمین کا تنازع تھا۔ فراش نے فرش بچھائے اور عمدہ قسم کے قالین ڈالے، غالیچے رکھے۔ امام ابو یوسف نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہا امیر المومنین بیان دینے آ رہا ہے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ وہ یہودی بھی اس پر بیٹھے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں بیٹھے گا۔ تو فرمایا عدالت میں فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں برابر ہوتے ہیں، لہذا یا اسے بھی بٹھائے ہو یا بادشاہ کے نیچے سے بھی قالین نکالے۔ امام ابو یوسف کے اس فیصلے پر ہارون الرشید فخر کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ بغداد سے نیساپور تک اور حرمین سے ترکیہ تک آپ کی حکومت کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ آپ کی طرف سے مقرر کردہ عدالتوں میں میں اور ایک یہودی غلام ایک میزان سے کھڑے رہتے تھے۔ میں نے زمین کو عدل سے اتنا بھر دیا تھا اور قاضیوں میں اتنی جرأت تھی۔ ہارون الرشید کے متعلق ابن خلدون نے مقدموں میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھتے تھے تاج و تخت اور سلطنت کے امور کے ساتھ۔ اس وقت کا ایک بہت بڑا نمازی
اور بہت بڑا عابد زاہد مجھے بتائے کہ وہ لیلۃ القدر میں اور رمضان کے کسی دن اور رات میں بھی 100 رکعت پورا کرتا ہے. 100 رکعت پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ وہ پڑھتا ہے جس کا دل عرش سے جڑا ہوا ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ تکلیف زیادہ ہے اور آخرت کے عذاب اور وبال سے خوف ہے. حضرت نے فرمایا یہ سب باتیں برحق ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے مخلوق کو مملوک کو رکھے. ایک بات کا بڑا ڈر لگتا ہے، یہ جو میں نے عدالت میں ایک یہودی اور خلیفے کو برابر بٹھایا تھا، حق تعالیٰ پوچھ نہ لے کہ ایک مسلمان فرمان روا کی اتنی حد تک کیوں کر رہے تھا. اگر میں ایسا نہ کرتا تو سلطنت کے اندر عدالت بھی بادشاہ کے دربار کا چیمبر بن جاتا اور وہاں بھی ان کی مرضیات کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کا مقام عدل، تقوی، زہد، پرہیزگاری کی وجہ سے عند اللہ بہت بڑا ہے. اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے عدل اور انصاف کے ایسے دریا بہے ہیں. ایسے آسمان و زمین میں عدل و انصاف کے نظارے دیکھے ہیں. احادیث صحیحہ میں مسلمان اور یہود کے تنازع آئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی فیصلہ لانے پر رضامند ہوتے تھے. انہیں پورا یقین تھا کہ یہاں سے ظلم نہیں ہوتا، کسی کی تلفی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ وہی یہود ہے کہ سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا یہ درپے ہے کہ آپ کو قتل کریں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح آپ کو بھی شہید کر ڈالیں. یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم تھا، لیکن جب عدل کے وقت وہ سامنے آتے تو بیشتر مقامات پر آپ نے مسلمان کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ دیا. وہ فیصلہ ہی انصاف کا ہوتا تھا، پیغمبرانہ عدل و انصاف اس میں موجود ہوتا. بڑا مشکل مسئلہ ہے، انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک آدمی جب خود ایک عدل پر قائم ہو جائے اس وقت سخت امتحان اس کا یہ ہوتا ہے. بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ ہم جیسے انصاف کسی نے نہیں کیا ہو. بادشاہ نے کہا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے میں انصاف کروں. تم کبھی بھی انصاف کے راستے پر چلنے نہیں دیتے ہو، ہمیشہ مجھے ظلم پر آمادہ کرتے ہو. انصاف کر لوں گا تو تم وزارتیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے. وزیر نے کہا نہیں صاحب بابا دولت، ہم تو بس دن رات آپ کی کمر کو تبکی دیتے ہیں اور بڑا مضبوط رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور آپ کو عدل و انصاف کے راستے بتاتے ہیں. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ چلو یہ باتیں چھوڑ دو، میں نے ایک عہد کیا ہے کہ میں ایک انعام دینا چاہتا ہوں. ایک خوبصورت سا بچہ رعایا کے اندر دیکھ لے جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، جس جیسا حسین بچہ کوئی اور نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ جب آپ کی خدمت میں نیا پھل آ جاتا تھا، کھجور، انگور، انار، نئی چیز، درخت میں نیا پھل لگایا تو صحابہ توڑ کر کے خدمت اقدس میں پیش کرتے. آپ دعائیں دے کر کچھ دیر بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو طلب کر لیتے تھے کہ پھل بھی نیا ہے اور بچے بھی نوخیز ہے، ان میں تقسیم کر لیتے. بادشاہ کو کئی وزیروں کا امتحان لینا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی خوبصورت سا بچہ رعایا میں جس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور نہ ہو وہ لے آؤ، اور میں یہ سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں جس میں یاقوت اور قسم قسم کے زمرد اور بہترین لولو مرجان لگے ہوئے. وزیر چلا گیا. 10-15 دن بعد آیا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تو کوئی بھی خوبصورت نظر نہیں آیا. بادشاہ نے کہا اتنی بڑی سلطنت ہے، اس میں لاکھوں انسان رہتے ہیں اور آپ کو کوئی بچہ خوبصورت ہی نہیں لگا. کہا ایک ہے لیکن شاید آپ کو پسند نہ آئے. بادشاہ نے کہا نہیں، آپ پر فیصلہ ہے، لے آؤ. تو لے آیا اپنے بیٹے کو. اس کا ایک کان اوپر تھا، ایک نیچے تھا، ایک طرف ناک بند تھی، ایک طرف کھلی تھی اور ایک تماشا اور سرکس بنا ہوا تھا. بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہے، کہا یہ سب سے خوبصورت ہے کیونکہ میرا بیٹا ہے. بادشاہ نے کہا میں یہی تو دیکھ رہا تھا کہ تم جیسے لوگ مجھے کب عدل کرنے دیں گے. تم تو سب چیزیں اپنے گھر لے جانے کے چکر میں ہو اور اپنے
خواہشات اور نفسیات پورا کرنے کے در پہ ہو. اگر عدل ہوتا تو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا بچہ بھی اچھا لگ جاتا. ایک بزرگ عالم تھے، ان سے کوئی پوچھتا کتنے بیٹے ہیں تو وہ کہتے کبھی 100 کبھی 200. لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا مطلب. ان کا مدرسہ تھا، مطلب یہ کہ تمام طلباء میرے بچے ہیں. پھر وہ کہتے نہیں آپ کا کہا. اچھا وہ پوچھنے کو اتنا کارنامہ نہیں ہے، 2 یا 1. اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل شایع نشان علم بنایا ہے. آج حکمرانوں میں اور ملک چلانے والوں میں اس چیز کی کمی ہے تو وہ خود بھی تکلیف میں ہیں، بہت پریشان ہیں. ایک عام سی بات کرنے اور فیصلہ کرنے میں بھی پورا ملک ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور حدیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی انصاف اور عدل کے درپے ہوتا ہے تو زمینی مخلوقات ان کی موافقت کرتی ہے اور آسمانی خلائق ملائک ان کے لیے دعائے تطابق اور توافق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے خصوصی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے قیامت کے دن 7 آدمی ہیں جن کو عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا، جبکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اور ان میں پہلے نمبر پر ہے الامام العادل، وہ فرمان روا، وہ حکمران، وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف کرے. عدل اور انصاف سے بڑھ کر امتحان ممکن نہیں. آپ خود بھی اگر اپنے بال بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف کر لیں تو عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم پہلے اور دنیا کی بعد میں. دنیا رہے یا نہ رہے دین محفوظ رہے. اور عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے اس کے مطابق ان کو کلوہم وکسوہم، کھلاؤ پلاؤ، کپڑا دو، ولا ترفع عنہما عصاک ادبا، لیکن تربیت و تعلیم سکھانے کے جو ذرائع ہے وہ مضبوط رکھو. عدل تو یہ ہے کہ انہیں دین اور تقوی اور پرہیزگاری کی چال چلن چلایا جائے. عدل اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ گانا سننا چاہے تو خیر ہے، بچہ ہے. اگر وہ ٹیلی ویژن کی خواہش کر لے تو 1 کی جگہ 2 لا کے رکھ دے، اور اگر وہ VCR دیکھنا چاہے تو پوری رات بیٹھ سکتا ہے. یہ تو ان کو اخلاقی طور پر ذبح کرنا ہے. یذبحون ابناءکم، فرعون نے بھی اسرائیلی بچوں کو ذبح کرنا چاہا. علماء لکھتے ہیں ایک ذبح تلوار سے ہے، چھرے سے، ایک ذبح تعلیم و تربیت کے فقدان سے ہے. یہ تعلیم اور تربیت کا فقدان جو ذبح ہے یہ بہت زہریلا ہے. اس سے کئی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی، کئی کنبے ویران ہو جائیں گے، کئی برادریاں اجڑ جائے گی، کئی نسلیں یتیم ہو جائے گی. عدل و انصاف کا تقاضا ہے. ایک شخص آیا اور پیغمبر سے کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے. اور انسان جب بیٹا اس کا نارینہ اولاد نہ ہو، صرف بیٹی ہو، تو ظاہر ہے لہن نصف وراثت تو ماں باپ کا لے گی، باقی نصف پھوپھیاں چچا ہیں یہ لوگ سب لے جائیں گے. اور اس شخص نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کو تو آدھا ملے گا، جس کو ملتا ہو شریعت سے اس کے لیے تو وصیت نہیں ہوتی. لا وصیت لوارث، جو خود وارث ہے اس کی وصیت نہیں، غلط ہے. جن کا حصہ شرعاً نہیں بنتا ہے ان کو وصیت کر سکتے. تو اس نے کہا میں بقیہ سارا مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کی چیزیں کیوں غلط استعمال کرتے. اس نے کہا میں 2 حصے میں. آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا تیسرے حصے میں کروں. آپ نے کہا والثلث کبیر وفی روایت کثیر، 1/3 میں وصیت کر لو اور باقی 2/3 رہنے دو، رشتہ دار لے لیں. ایک شخص نے آپ کی خدمت میں بڑی شکایت کی کہ میرے عزیز و اقارب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے بے انصاف ہیں، عمر بھر مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب میں مر رہا ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، سب کچھ وہ لے لیں گے. یہ بھی بڑا غم اور درد مال کے قدردان کو ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پیسے لے لیں گے جن کو وہ دینا نہیں چاہتا. آپ نے بڑے عجیب طریقے سے اسے تسلی دی. انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا کہ دیکھو 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ مر جائیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ داروں کو پیسے مل جائے، مکانات مل جائے، آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے، وہ کچھ آسودہ ہو جائے، تو لوگ کہیں گے وہ فلاں مالدار غیرتی مر گیا، رشتہ دار مزے کر رہا ہے.
یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کا مال منجمد رہے، کوئی غلط آدمی لے لے اور وہ لوگوں سے آپ کے بعد بھی بھوکے ہاتھ پھرائے اور لوگوں سے یتکففون الناس، ایسے ہتھیلی پھیلائے اور لوگوں سے مانگے. آپ نے کہا نہیں مانگنے دو ان کو، مالدار ہونے دو، اللہ ان کو دے رہا ہے. آپ انصاف دیکھیں. پیغمبر کو یہ اس لیے یہ سب باتیں بتانی پڑتی ہے کہ ایک آدمی اپنے عزیز و اقارب سے غمگین ہے، بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی. اگر دل خوش ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں سارا لے جائیے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور وہ سب سے بڑا امتحان جو دنیا کے اندر ہے وہ یہ کہ شرعاً جتنا خرچہ بیٹے کی شادی پر ہے اتنا خرچہ بیٹی کی شادی پر بھی ہو. کون اس پہ پورا اترتا ہے؟ اور جب زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہے تو وراثت کا تعلق موت سے ہے. زندگی کے اندر کوئی اولاد وارث نہیں ہو سکتی. زندگی میں اولاد ایک رتی، ایک پائی کا مختار و مالک نہیں. ماں باپ کی کسی چیز میں ان کا تصرف معتبر نہیں. غلط باتیں لوگ پھیلاتے ہیں، بے علمی کی باتیں پھیلاتے ہیں. زندگی کے اندر ایک باپ کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد کسی ایک شخص کو دے، کسی مدرسے اور مسجد میں تقسیم کر لے. اولاد کو انہوں نے محروم کر لیا، آگ کر لیا، اس کا حساب علیحدہ ہوگا، لیکن اس کا یہ تصرف اور یہ فیصلہ معتبر ہے. ہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ نے فرق کر لیا تو قیامت کے دن جب آؤ گے تو ایک پہلو صحیح ہوگا، ایک مفلوج ہوگا، جھکا ہوا چلے گا. یہ ترغیب دی آپ نے، سمجھایا ضرور ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد وارث بنتی ہے. ماں باپ کی زندگی کے اندر اولاد کسی چیز کی بھی وارث نہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں. وہ بالکل ایسے فقیر و ملنگ کی طرح گھر سے نکلے گی اگر ماں باپ کا جینا چاہے. وراثت موت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، وراثت زندگی میں کسی کی نہیں ہوتی. زندگی میں مال کا ایک مالک ہے، وہ ماں باپ ہے. یہ اور بات ہے کہ انصاف اور عدل کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ان کو اچھا رکھیں، ان کے ساتھ بہترین رواداری کریں. تجربہ ہے کہ اولاد کو دور کرنے اور محروم کرنے سے بغاوت اور سرکشی بڑھتی ہے، لیکن سوال یہ کہ ایک باپ نے اپنے مال میں تصرف کر لیا زندگی کے اندر تو وہ معتبر ہے، معتبر ہے وہ تصرف. تو ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ اپنی اولاد کو مال تقسیم کر لے. تو اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کو زندگی کے اندر برابر سرابر دے دو. یعنی لڑکا اور لڑکی جو باپ کے مرنے کے بعد دوہرا اور اکھیرا لیتے ہیں، یعنی لڑکا ڈبل اور لڑکی سنگل، زندگی کے اندر اگر دینا چاہے تو دونوں کو برابر دیا جائے. لڑکے اور لڑکی کے فرق کرنے کی بھی اجازت نہیں. اعدلوا، یہ عدل ہے. بین اولادکم، تمہاری اولاد میں فی العطیہ، جتنا لڑکے کو آپ دے رہے ہیں 50 لاکھ تو لڑکی کو بھی 50 لاکھ. شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، نکل چکی ہے، یہ گھر پر بیٹھا ہے، آپ کا جانشین ہے، مگر مال کا اصل مالک اللہ ہے. اور اس مالک کے حقیقی نے حکم نبی کے ذریعے یہ بھیجا ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرو. فقہاء نے بہت ساری روایات کو سامنے رکھ کر کے اس کی اجازت دے دی کہ یہ لڑکی کو بٹھا لے اور اس کو کہو کہ بیٹی آپ کی جائیداد میں برابر کا حصہ ہے جتنا آپ کے بھائی کا ہے، لیکن یہ آپ کا ایک ہی بھائی ہے، عاجز مسکین ہے، کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ رضامند ہو جائے تو آپ کو کچھ حصہ دیتے ہیں، باقی اپنے بھائی کو چھوڑ دے تو ٹھیک ہے. رضا کے ساتھ آدمی اپنی ساری جائیداد دے سکتا ہے، اجازت ہے. بہت ساری قوموں کے ہاں بیٹا مالک سمجھا جاتا ہے اور بیٹی کے صرف سے کوئی تصرف دخل ہی نہیں ہے. یہ ظلم در ظلم، اندھیری اور تاریکی اور ظلمات بعض و فوق بعض. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب. اللہ فرماتے جیسے مرد وارث ہوتے ہیں عورتیں بھی وارث ہوتی. اسلام نے اس قسم کے عدل اور مساوات کے قیام کے لیے ایک تو بادشاہ کو پابند کیا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ رہے. الامام العادل، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ بہت عدل و انصاف کے ساتھ رہو. اور دوسرا یہ کہ ہر مومن کو کہا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمے کے بارے میں سوال ہوگا. ایک خاتون گھر کی چیزوں کی ذمہ دار ہے، اس سے پتہ کیا جائے گا کہ خاون کی گھر کے اور باورچی خانے کے اور عزت و ناموس کے تم نے کہاں تک حفاظت کی. ایک شخص پورے مال و دولت کا مالک و مختار ہے لیکن وہ ذمہ دار ہے. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کے ذریعے کہ میں اس سے پتہ کروں گا کہ آپ نے مال کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے. دنیا کی ہر نعمت کا ایک سوال ہے لیکن مال کے دو سوال ہے. من اینا
اکتسبا کمایا کہاں سے، وفیما انفقا اور خرچ کہاں کیا ہے. مال کی دونوں باتیں خطرے والی ہے، آمد بھی اور رفت بھی. آئے تو جائز راستوں سے، جائے تو جائز مصرف میں. میں نے نا اکتسبا کہاں سے لائے، وفیما انفقا کہاں خرچ کیا ہے. ہلنے نہیں دے دیا قیامت کے دن جب تک کہ یہ سوالات نہ ہو. اسلام نے اس لیے ایک عبادت مقرر کی ہے قربانی کی. یہ قربانی ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک عادت نہیں ہے، قربانی مال کے ایک حصے کا صرف صرف نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی مال اور جان انسان کی اپنی طرف سے عزت و ناموس کی طرف سے ایک مخصوص حصہ بنام خدا خاص تاریخوں میں خاص شرائط و آداب کے ساتھ اس کی جان آفرین کے حوالے کرنے ہیں. اس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی کی تاریخ اتنی مصمم ہے اور اتنی مسلمہ ہے کہ ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو جو خود بھی پیغمبر تھے ان کو قربانی کے لیے پیش کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا اور وہ قربان ہوا. قیامت تک اجازت آ گئی ہے کہ لوگ جانور، حلال جانور، پالتو جانور ان کی قربانیاں کریں. پالتو جانور اگر ہرن کسی نے لا کر کے اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا اور وہ گھر کے اندر مانوس ہو گیا اور مالکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ پالتو تو ہے لیکن اس کا اصل پالتو نہیں ہے، وحشی ہے، قربانی ناجائز ہے. اور اگر ایک گائے یا بچڑا یا بھینس یا اونٹ جنگلوں میں بسنے لگا اور وہ جنگلی ہو گیا، انسانوں کو دیکھ کے وہ دہشت کرتا ہے، لیکن جب وہ پکڑا گیا اور لایا گیا اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کا اصل پالتو ہے. اعتبار اصل کا ہے، فرے کا نہیں. قربانی ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر گھریلو ساز و سامان ضروریات زندگی موجود ہو، جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر بن سکتی ہو. 7.5 تولے سونے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت ایک زمانے میں مساوی چلتی تھی، اب تو بہت فرق ہو گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں سونے کو سونے تک رہنے دے اور بقیہ چیزوں کے اندر چاندی فیصل ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس زمانے میں کہ چاندی 52.5 تولے مشکل سے 6-7 ہزار کی بنے گی، مشکل سے، اور سونا تو 1 تولہ 12-13-14 ہزار کا ہو گیا. تو اگر 52.5 تولے چاندی والا ایک گائے خریدے تو گائے تو 17,000 اور 21,000 کی، جو مفلس ہو جائے گا. عید کے صبح کو امیر تھا، قربانی واجب ہوئی، عید کے بعد بالکل کلاش ہو گیا، سارا پیسہ چلا گیا. تو اس کو دیکھ کر کے ہمارے بعض ساتھیوں نے، شاگرد درجے کے لوگوں نے اس پر فتوے لکھے. مجھ سے بھی کہا اس کے دستخط کرو. میں نے کہا غلط فتوے پہ دستخط نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ سونے کا نصاب صحیح ہے. میں نے کہا سونے کا لحاظ مت کرو، قربانی کا کر لو. شریعت نے یہ کب کہا ہے کہ آپ 17,000 اور 21,000 کی گائے خریدے؟ آپ 1700 کا بکرا خرید لیں، 1500 کا جنگلی بکرا لیں، قربانی جائز. کوئی مفتی نہیں کہہ سکتے قربانی نہ جائے. اعلیٰ عرفہ وہ علیحدہ بات ہے. اعلیٰ عرفہ تو لوگ 35,000 اور 40,000 اور 1.5 لاکھ اور 3 لاکھ کے مینڈے اور بکرے خریدتے ہیں. شوشائی لوگ ہوتے ہیں کہ جی بڑا مہنگا بیل لائے، جی مہنگے بیل کی ٹانگیں 6 ہے، سینگ 5 ہے، بہت زبردست بیل ہے. اگر 50 لاکھ کا بھی خریدے تو 7 قربانیاں ہیں. اور اگر 50 لاکھ کے نارمل اور متوسط درجے کے جانور خریدے تو آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے زمانے تک تمام انبیاء، مرسلین اور اولیاء کی طرف سے حصے کافی ہو جائے. یہ جو دین پر دنیا کا اثر ہوتا ہے یہ اس کی مثال ہے. اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے اور سرمایہ اتنا زیادہ ہے اور وہ صرف اس خوش دلی میں کہ ایک قربانی کی سنت کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو شاید اللہ اپنے نظام میں اس کو اجر ثواب دے دے. ہم اس میں کوئی فریق نہیں ہے، لیکن ایک مفتی کی حیثیت سے ہمیشہ لوگوں کو کفایت، توسط، بھائی چارہ، اعتدال، میانہ روی، اس کی تلقین ضروری ہے. اس کی تلقین ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مالدار تھے، بے انتہا مالدار.
کہتے ہیں کہ امام صاحب جب اپنی زکوٰۃ تقسیم کر لیتے تھے تو بغداد کے فقراء پر اگلے دن زکوٰۃ فرض ہو جاتی، اتنی بڑی مالداری تھی ان کی۔ اسی طرح حضرت کا لباس بھی بڑا شان شان ہوتا تھا۔ شاگردوں کی بھی وصیت کی ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہو تو خبردار کہ بادشاہ کا لباس تم سے قیمتی ہو، ورنہ دین کی توہین ہوگی۔ ایک خاص رنگ ہے امام اعظم کا۔ لیکن عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ درس کے اندر جو غریب طلباء ہوتے تھے ان کو آگے بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آخرت کا حصہ ان کا بہت بڑا ہے، اس سے شرم و حیا آتی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ مالدار تھے لیکن دل فقیر تھا، دل کے اعتبار سے خدا نے فقر سے محبت عطا کی تھی۔ ایک شخص فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دماغ آسمان کی طرح سرکش ہے، حدیث شریف میں اس پہ لعنت آئی۔ السائل المتکبر، نہایت ناپسندیدہ۔ ایک شخص بادشاہ ہے لیکن مزاج میں ملنسار ہے، عجز ہے۔ خلفائے راشدین کی تاریخ اس طرز کی ہے۔ پھر غنی پیسوں سے نہیں ہوتا، غنی اس شخص کو کہتے ہیں جن کے پاس مال کے معادن ہو۔ پیسے تو ایسے کہ المال غاد دن ورائے ہو، نبی یوسف سے ہدایت میں منقول ہے، صبح خزانہ ہے، شام کو کچھ بھی نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وزیر صاحب ہے، سب لوگ اس کے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وزیر صاحب گلی میں دوڑتے ہوئے اور کانٹوں میں پھنس گیا اور پیچھے سے گرفتار ہو کے کھینچ لیا گیا۔ اس کو غنا اور وزارت نہیں کہتے، یہ شرم ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بحر و بھر خوشی اور تری سب چیزوں کی بادشاہت دینا چاہا تو سلیمان نے ایک دعا کی، وَمُلْكٍ لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، ایسی بادشاہت دے کے پھر کوئی چھین نہ سکے۔ دنیا کی بادشاہت بڑی ٹاٹ سے ہوتی ہے لیکن خواب کی طرح ہے۔ مالداران جی 200-300 ایکڑ میں ان کے کارخانے اور فیکٹریاں، یہ وہ اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ سب کچھ ضبط ہو گیا اور وہ خود بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کیا مال ہے؟ اس سے وہ جھونپڑی میں رہنے والا اور کچے مکان میں رہنے والا جو سینہ نکال کے گھر آتا جاتا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ زیادہ بڑا بادشاہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے متقی و پارسا تھے، لیکن سلطنت بہت بڑی تھی۔ برما اور رنگون سے لے کے غزنی اور کاشغر تک مغلیہ سلطنت تھی۔ تو ان کی صاحبزادی تھی زیب النساء جو بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ ایک موقع پر بادشاہ اور بیٹی دونوں گزر رہے تھے اونٹ پر، اچانک دیکھا گیا کہ ایک فقیر دہلی سے باہر بیٹھا ہے اور وہ ریزگاری جو اس کو ملی تھی، اس کو دانک کہتے تھے اس زمانے میں، کوڑیاں اور دانک ہوتے تھے اس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں ٹکا چونڈی اٹنڈی، اس زمانے میں دانک دانگے اور کوڑی ووڑی ہوتی تھی، وہ گن رہا تھا۔ بادشاہ کو بڑا رحم آیا کہ اس غریب نے کتنی محنت کی ہے اور یہ چند پیسے ہیں، یہ گن رہا ہے۔ تو بیٹی نے ان کو کہا کہ ابا جان دیکھنا یہ کہ قیامت کے دن کون قابل رحم ہوگا، اس کے ساتھ صرف اس کا حساب ہوگا کہ یہ جو تم لوگوں سے مانگ رہے تھے حقدار تھے یا نہیں، اور آپ کے ساتھ اس پوری سلطنت کے ایک ایک فرد کا حساب ہوگا۔ کسی کو زیادہ پہنچ جائے تو کہاں سے آیا ہے، اور کسی کے پاس بالکل نہیں ہے، دن بدن گر رہا ہے تو کس مرض کی وجہ سے، کس جرم میں یہ کلاش ہوتا جا رہا ہے، بادشاہ ان کو کیوں ہاتھ نہیں دے رہا ہے۔ قربانی ان بلند بزرگ مقاصد کے لیے ہے کہ ایک آدمی بازار جاتا ہے اور وہ بکرا خریدتا ہے، بیڑ اور مینڈا خریدتا ہے، گائے اور بیل خریدتا ہے، اونٹ خریدتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر سنت ہے۔ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قربانی کے دنوں میں عبادت اراقۃ الدم ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ اگر ایک بکرے اور ایک گائے کی قربانی کے بدلے میں کسی نے بعد میں 2000 بھی قربان کر لیے تو ترک اضحیہ کی معصیت ذمہ پر رہے گی۔ جیسے ایک شخص رمضان کا روزہ قصدن نہ رکھے بغیر کسی وجہ کے، حدیث میں ہے پھر ساری زندگی موت تک رکھتا رہے، اللہ اس کا وہ گناہ اور جرم معاف نہیں کرے۔ توہین تو کر لی اس نے، اللہ کی عبادت اور محترم مہینے کی ہتک و اہانت تو وہ کر چکا ہے۔ اسلام میں صرف ایک عبادت مطلوب نہیں ہے، اس عبادت کا پورا ماحول مطلوب ہے کہ اس عبادت کے کرنے سے اس میں کیا خصلتیں آئے گی، اور اس عبادت سے روگردانی کی وجہ سے اس شخص میں کیا کیا تباہیاں اور قباحتیں پیدا ہوگی۔ دونوں باتوں کا پورا میزان پیش کیا جاتا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے قربانی مشروع ہوئی ہر سال 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے. علی مرتضیٰ کو آپ نے 2 دینار دیے کہ جاؤ منڈی سے بکرے لے آؤ. حضرت علی نے 1 دینار کے 2 مینڈے خریدے اور 1 مینڈا واپس 2 دینار کا بیچا اور 1 دینار کے 2 اور مینڈے خریدے. حضرت کی خدمت میں 2 مینڈے اور 2-3 دینار لے. آپ بڑے متحیر ہوئے. آپ نے علی کو کہا میں نے تو مینڈے خریدنے بھیجے، تو تجارت کرنے لگ گیا. وہاں دنیا کے لوگ ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے، آج شاباش. حضرت نے فرمایا مینڈے یہاں رکھ لو، دینار لے جاؤ، مجھے دیناروں کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء پیسوں سے خوش نہیں ہوتے. سچے پیغمبر ہیں. بہت تعجب کیا علی پر کہ میں نے تو مینڈے خریدنے بھیجا تھا، آپ وہاں جا کر کے مینڈے خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، دینار بڑھا رہے ہیں. ایک انسانی تجربہ اور فہم ہے. کبھی کبھی منڈی کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے. آپ نے خود فرمایا من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت کر لے. ومن اراد الآخرۃ فلیتزہد، اور جو آخرت چاہے وہ ہٹ کے رہے. یہ بہت ساری روایتیں مولوی نہیں سناتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے. جائز ہے، کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ تجارت بری چیز ہے. تجارت سنت ہے بقدر ضرورت و کفایت، لیکن تجارت اتنی نہیں کہ مولوی صاحب ہم وقت منڈی میں کھڑا ہے، اتنی بڑی داڑھی والا جو ہے نا ایک آدمی روزانہ بازار میں ادھر سے ادھر دکانیں اور مارکیٹیں ناپتا ہے. اس دن کے لیے پیدا ہوا ہے، کیا فائدہ ہے آپ کے پیسوں کا؟ امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا ضروریات کے لیے معتمد لوگ رکھ لو، خود روز بازار سے نہیں گزرا کرو، بازاروں سے روز نہیں گزرا کرو. خیر البقاء المساجد، بہترین جگہ مسجدیں ہیں، ان میں حاضری بڑھاؤ. وشر البقاء الاسواق، بدترین جگہ بازار ہے، اس میں ہر طرح کافر، مسلم، حرام خور، حلال خور، نمازی، زانی، متقی، عاصی، سب قسم کے لوگ اب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت عمر نے ترمذی شریف کتاب الاذان کے اخیر میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک حکم نافذ کیا تھا، لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ، جس کو فقہ نہیں آتی وہ مدینہ کے بازار میں دکان نہ لگائے. مدینہ منورہ کے بازار اور منڈیوں میں صرف فقہا، صرف علماء، صرف اولیاء، یہ لوگ سامنے بیٹھ جائیں. شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد شمس الائمہ، ان کے استاد کے استاد شمس الائمہ حلوائی اس لیے کہ حلوہ شوق سے کھاتے تھے. اس کے لیے تو اللہ نے بدعتیوں کو پیدا کرنا تھا. فجر کی نماز کے بعد حلوہ پوری لگا لیتے تھے مسجد کے باہر، وہ بک جاتے تھے، گن کر کے جیب میں ڈال کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. پھر شمس الائمہ سرخسی کے اساتذہ جیسے طلباء ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. شمس الائمہ حلوائی کا ایک مقولہ مشہور ہے کتابوں میں. کسی نے ان سے کہا کہ کتنی حدیثیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا قرآن اور حدیث پورا یاد ہے. اس زمانے کے کفار اور غلط لوگوں کے حالات بھی یاد ہے اسلام کے لیے، کہ بھئی یہ آدمی اس طرح کہہ گیا تھا تب آیت نازل ہوئی، اس کافر نے یہ زیادتی کی تب یہ ارشاد فرمایا گیا. اتنے بڑے حفظ و اتقان تھے ان کے. اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ہر عالم جب فتویٰ لکھتا تھا تو اس کے ساتھ پیشہ ذکر کرتا تھا کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے. پیشہ البزاز امام ابو حنیفہ، الکسائی، الجساس چونا بیچنے والا، القفال تالے بیچنے والا. وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہوں کے وظیفوں پر اکتفا کر لے، کیونکہ بادشاہوں کے وظائف پر اکتفا کرنے کے بعد کوئی بادشاہ کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتا. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. بادشاہ کے دربار میں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم منتخب ہوئے جی، صبح سرحد سے ادھر سے ادھر سے تصویریں کھینچی جا رہی ہے. امتحان ہے، کہہ دے کہ تصویر حرام ہے، کیا ہوگا؟ مشرف صاحب یا شوکت عزیز صاحب تھوڑی دیر کے لیے خفا ہو جائیں گے، مگر کہنا فرض ہے یا نہیں؟ امتحان ہے جس میں لائن سے لوگ فیل ہو رہے ہیں. ایسا کوئی قاعدہ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ تھوڑے آگے بڑھ جائیں تو اس کے بعد سب کچھ جائز ہو جائے آپ کے لیے. جتنے آگے بڑھیں گے اتنی پابندیاں اور بڑی قبول کرنی پڑے گی. اور کیا کچھ نہیں ہوتا. حج پر لوگ رخصت ہو رہے ہیں اور داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، صدریہ پہنے ہوئے، شکل مولویوں کی بنائی ہے، حج گروپ حج گروپ حج گروپ، یہ فوٹو گروپ. اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون.
قیامت کے دن بدترین سزا تصویر والوں کو ہوگی. اور قرآن کریم میں ہے کہ مکہ کے مشرک اور کافر بیت اللہ کی تعمیر اور حج حاجیوں کی خدمت پر فخر کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. زمانے حال کے بدعتی اور مشرکوں کو اس تناظر میں ذرا دیکھ لیں. قبروں سے اور درگاہوں سے مانگنے والے وہ لوگوں کو حج اور عمروں پر دیکھتے ہوئے الوداع دیتے ہیں، اور رقاص اور گویے ان کے آگے آگے ناچتے ہیں. اور بعض علاقوں کے لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو لوگ خوشی میں ڈول بجاتے ہیں. لوگ تو ناچتے ہی ہیں، بعض اوقات حاجی صاحب میں موڈ میں آ کے وہ ناچتا ہے. لاہور کے اسٹیشن پر ریل گاڑی میں بیٹھا تھا لوگ، میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حاجی صاحب حج پہ جا رہا ہے اسی گاڑی سے. میں نے کہا حاجی صاحب کہاں ہے؟ کہا وہ دوپٹہ جو کندھے پہ ڈال کے ناچ رہا ہے. تو میں نے اس کو قریب جا کے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب شرم کر، تو بھی ناچتا ہے؟ کہا لے، لوگ میرے واسطے ناچے اور میں نہ ناچوں تو کون ناچے؟ یہ حج ہے، یہ حج ہے اور یہ ان کی عبادت ہے. مال حرام برائے حرام رفت، گندی چیزیں گندی نالیوں میں بہہ جاتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب یہ کہتے لبیک لبیک تو فرشتہ کہتے لا لبیک ولا صادق، نہ تو آیا ہے نہ تو انسان ہے، بل حجک مردود علیک، تیرا حج بھی تیرے جیسے مردود لعنتی. حج اور عمرے سیر سپاٹے کا نام ہے. یہ پیرس اور ماسکو کی چکر بازی ہے کیا؟ یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بہترین مقامات کی حاضری ہے. علماء لکھتے ہیں حج اور عمرہ، طواف اور حاضری جسم کی کم اور روح و ایمان کی زیادہ ہے. یہی وجہ تھی کہ قدیم زمانے میں لوگ جوانی میں نہیں جاتے تھے. کماکل لوگ سمجھتے کہ وہ بڑھاپے کا، نہیں، جوانی میں ان سے خطیات گناہ صادر ہوتے تھے اور حیادار تھے. تو وہ کہتے کس منہ وہاں جاتا آتا ہوں. جب اعضاء معروف ہونے لگتے، قوا جواب دیتے اور یقین ہو جاتا کہ اب کوئی اور دنیا کی خواہش و ہوس باقی نہیں ہے، تو اب اللہ کے گھر کی حاضری ہے. اور یہ وہ حاضری ہے جو جسم کی کم اور روح ایمان کی زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے جس طرح ایک بڑی عبادت حج کی وہاں رکھی جس کے لیے جانا پڑتا ہے، چونکہ بقبلہ حاجات شد از دیار بعید، روند خلق بدی دار شد بسی فرسان. دور دراز سے جانا ہوتا ہے تسلی دل کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، فریضے کی ادائیگی کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے. جیسے کریم و رحیم کے دربار پر حاضری دے کر آدمی ہٹتا نہیں جب تک کہ معافی کا اعلان لے کے نہ جائے. اس طرح مسلمانوں کے لیے اللہ نے پورے عالم کے اندر اس عبادت کی ایک مثیل، ایک نمونہ وہ قائم کیا ہے. 10 ذی الحج کی نماز عید، عید الاضحی اور اضحیہ قربانی، یہ وہاں کی عبادات کی یادگار ہے. اسلم تو مینا میں اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا تھا اور وہ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، اور جان کے بدلے میں مال کی قربانی مشروع ہو گئی. اور ان انبیاء صادقین کے خانوادہ اور ان کی اولاد در اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کے حکم کے امتثال میں اس سنت کو شایان نشان طریقے سے نبھایا. آخری حج کے موقع پر آپ نے علی کو بھیجا کہ جاؤ اور یمن سے اونٹ لے کے آؤ. وہ 100 کے قریب اونٹ لے کر کے آئے. بعض روایت میں کہ 300 اونٹ لائے 200 اصحاب کے لیے. حضرت نے 100 کے پیسے ادا فرمائے. 100 اونٹ. سلطان محمود غزنوی 99 اونٹ ذبح کرتا تھا. کسی نے کہا 100 کے ان کا خواجہ سے کم رہنا پڑے گا، یعنی حضرت کی شان محفوظ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں ہے کہ حضرت نے باقاعدہ اس طرح قمیص اوپر کی اور نیزہ ہاتھ میں لیا اور صحابہ نے اونٹ کے گھٹنے باندھے. اونٹ نے آپ کو دیکھا اور آنسو گرنے لگے. آپ نے فرمایا انبیاء اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں،
اور جو جانور قربان ہوئے یہ ضائع نہیں ہوں گے، یہ جنت میں ملیں گے۔ فانی جاتی ہے اور باقی ملتی ہے۔ اونٹ بہت زیادہ ہوشیار ہے، اونٹ کی قربانی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں ایک دو اونٹ دبا ہوئے، جتنے علماء بیٹھے سب آنسو سے رو رہے تھے، کیونکہ اسے جیسے نیزہ مارا جاتا ہے وہ اس جگہ کو دیکھتا ہے، آدمی کو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا، اور پھر دوبارہ بیٹھتا ہے اور بالکل آنکھیں بند کر کے تب جا کے اس کی روح نکلتی ہے۔ امتحان بہت سخت ہوتا ہے، اور جتنا امتحان شدید ہو اجر و ثواب ملتا ہے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، نہر کیے۔ بشریت اور انسانیت بھی آپ کی منہاج و معراج پر ہے۔ میں نے اونٹ نہر کرنے والے کسائیوں سے دریافت کیا ہے کہ تم ایک دن میں کتنے نہر کر 10 20 30؟ میں نے کہا 63 کا نہ بابا، یا خدا ہے، حضرت کی کمال و کاملیت ہر چیز میں ظاہر باہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بقیہ خاندان کے آدمیوں کے علی وغیرہ کے حوالے کیے کہ یہ آپ پورا کر لیں۔ عمر شریف 63 سال تھی، صحابہ اسی سے سمجھ گئے۔ اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ قربانی کی، لیکن آخری حج کے موقع پر آپ نے تمام کے تمام قربانیاں دہرائی اور بڑا چڑھا کر قربانی دی، تاکہ قیامت تک کوئی زندیق ملحد یہ نہ کہے او اتنے جانور کٹتے ہیں، اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، او جانور اور گوشت رہنے دو، اس سے خدا کی رضا و خوشنودی ہے، ضائع کا ہوتا ہے۔ اب بھی میں آپ کو لے چلتا ہوں ان علاقوں میں جہاں لوگ صبح سے شام تک گوشت کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، ان میں سے اکثر کو نہیں پہنچتا۔ اب بھی ان ایام میں لوگوں کو گوشت کا تقاضا رہتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ایک جانور نہیں ہے جو کٹتا ہے، سال ہر سال لوگ جانور پالتے ہیں، ان کے لیے دوسرے لوگ فصلیں لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھوسا آتا ہے مال کے لیے تو وہ مجھے اڑتی پہلے سے کہتا ہے کہ جلدی بولو ورنہ مہنگا ہو جائے گا، عید آ رہی ہے۔ میں نے کہا عید میں تو 1 مہینہ باقی ہے، کہاں ابھی سے مہنگائی شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں پھر ان فصلوں کے کاٹنے کے لیے نئی درانتیاں بناتے ہیں، کچھ لوگ رسیاں سیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ان اناج کے کاٹنے کے لیے مزدوری کے لیے مزدور تیار ہوتے ہیں، پھر ٹرک والے، پھر بیل گاڑیوں والے، پھر لانے والے، لوانے والے، 1000 کے قریب آدمی اس قربانی کی وجہ سے روزگار میں لگے ہوتے ہیں، 1000 کے قریب آدمی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہے، آپ کی تشریف آوری سے انسانیت عزت کے ساتھ سرگرم ہو گئی، شرافتوں کے ساتھ سرگرم ہو گئی۔ انسانیت جب سرگرم ہوتی ہے تو اس میں شر پیدا ہوتا ہے، فتنہ آتا ہے۔ آپ نے اس پر قربانی اور عبادت کا ہاتھ رکھ لیا تاکہ ہر شخص ثواب سمجھ کر کام کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے در پہ ہو۔ فصل لگانے والے بھی کہتے ہیں انشاءاللہ قربانی کے جانور والے خریدیں گے، اچھے پیسے ملیں گے۔ جانور پالنے والے بھی کہتے ہیں ان کو خوب کھلاؤ تاکہ فربا ہو، گوشت والا ہو، اچھے پیسے مل جائے ہمیں۔ رسیاں بنانے والے، کھر بنانے والے، موکریاں بنانے والے، ہر قسم کی چیزیں جو جانوروں کے قربانی کے کام آتی ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کے اندر ایک سچ دج آ چکا ہے، شرافتوں کے ساتھ، فضیلت اور برکات کے ساتھ۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی سا جانور منڈی سے پکڑے اور کاٹ دے، فرمایا استشرف العین والاذن والسن، کان، آنکھ، دانت، سب چیزیں خوب دیکھ کے خریدو۔ یہ ایک بہترین عبادت کا حصہ ہے، صرف کٹوتی مقصود نہیں ہے، صرف کٹائی جانور کی نہیں ہے۔ یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی جد امجد اور دین کے رہنما اور رہبر انبیاء علیہ السلام کے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سنت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ایسا قوام دوام عطا کیا ہے کہ قیامت تک جب یہ ایام آتے ہیں کائنات کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف سے قربانی کرنی تھی اور ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی، آپ بھی آ جائیے، جانور کٹ رہا ہے، اور فرمایا اس کے ایک ایک قطرے پر، خون پر آپ کے لیے مغفرت ہوگی اور ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کے لیے نیکیاں درج ہوگی۔ شان دیکھیں کیسے قربانی کی بڑھ رہی۔ فاطمہ الزہرا
جن کے لیے ملائک قیام کرتے تھے، فرمایا آپ آ کے کھڑی ہو جائے، اپنی قربانی کو دیکھتی رہے. یہ نہیں فرمایا کہ بی بی آپ چھوڑا لے کے پھیرے، جیسے اس زمانے کے مکروہ لوگ مکروہ حرکات پہ اتر آئے. خاتون کے ذمہ ذبح نہیں، الا یہ کہ بلد میں اور اس گھر میں کوئی مرد نہ رہے. خاتون کے ذمہ خاتون والے کام ہوتے ہیں. ہاں اگر جانور مر رہا ہے، مردار ہو رہا ہے، اور کوئی مرد اتفاق سے نہیں ہے یا ہے لیکن وہ خاتون سے بھی گیا گزرا ہے، تو خاتون بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مجبوراً ذبح کر سکتی ہے. سنت یہ نہیں کہ خواتین ذبح کریں. حدیث میں ہے کہ ایک خاتون بکریاں چرا رہی تھی، اچانک ایک بکری پہاڑ سے گر گئی اور مرنے لگی. اس نے ایک تیز پتھر تلاش کیا، تیز، اور اس کے گلے پہ پھیرا. اور پھر مسئلہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے پوچھا کوئی مرد نہیں تھا؟ کہا گیا کہ نہیں. پھر پوچھا کہ چھرا نہیں تھا؟ کہا نہیں. کہا اس کا خون نکل گیا؟ کہ نکل گیا. حلت، جائز، ضرورت کی وجہ سے جائز. علماء لکھتے ہیں کہ خواتین جب ذرا کیا کہنا ہے، جب یہ گاڑیاں چلانے لگے، اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ چابچک کرے، تو پھر مرد گھر رہنے پر خوش ہونا شروع ہو جائے. فتنے کا وقت ہوگا. بعض علاقوں میں اتنی قتل و غارت گریاں ہوتی ہے کہ عورتیں ہل چلاتی ہے، عورتیں فصلیں کاٹتی ہے، مرد اندر بیٹھا ہوتا ہے. رواج یہ ہے کہ عورتوں کو نہیں مارا جاتا. اب تو ایسی دنیا کے اندر غیرت کی کمی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں تک ان کی لاشیں پڑی رہتی ہے اور ان پر بھی اپنی دشمنی پوری کرتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو حسن نیت سے، حسن عمل سے، سنت کے احیاء و شان کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب کی سہولت کے لیے دیگر گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یہاں اجتماعی قربانی کا انتظام ہے. جامعہ کے ناظم مولانا سہیل احمد، منصور بھائی، شیخ صاحب مزمل بھائی، ان سب سے حضرات رابطہ رکھے. وآخر دعوانا استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ مسلمانوں کے خطیات تقصیرات معاف فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی بخشش فرما. جو مسلمان سفر حج پر ہے اللہ آسان فرما، قبول فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت فرما. ان کی دعائیں پورے عالم کی سربلندی کے لیے قبول و مقبول فرما. جو نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے وہاں پہنچنا آسان فرما. ہمارے قدیم دوست و نمازی ہے عبد الخالق صاحب، سخت علیل ہیں، نگہداشت میں ہیں. ان کے بال بچوں نے آپ حضرات سے اس مبارک گھڑی میں ان کی صحت، حیات اور برکت کی دعا کی درخواست کی ہے. دعا فرمائے اللہ انہیں صحت و شفا دے. دیگر بیماروں کو بھی اللہ صحت شفا دے. پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے. رکی ہوئی دعائیں قبول و مقبول فرمائے. مراد عطا فرمائے. تمام پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہیں جوابات سننے، وہ نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں. نمازیوں کے آگے گزرنے کی کوشش نہ فرمائیں. اجتماعی قربانی قدیم طریقہ ہے، مختصر سا احباب کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. جو اپنے نمازی اور یہاں کے حضرات انہیں سب تفصیلات معلوم ہیں. مزید جو اس سلسلے میں فارم دفتر سے ملتا ہے اس پہ بھی ضروری باتیں لکھی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعزیت میں جا کر پیسے رکھنا یہ شریعت سے ثابت اور اس کو لازمی سمجھنا کیسے یا رواج ہے. تعزیت میں تو پیسے نہیں سنے گئے. یہاں البتہ کبھی کبھی ہم جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا خدمت کریں. ان کا یہ خیال ہے کہ جنازے کی بھی پیسے. قیامت کے قریب تمام عبادات بکتی رہے گی اور اخلاص اور تقوی ختم ہو جائے گا. اگر ویسے ایک شخص کسی موزائلے کے ساتھ حسن برتاؤ کے لیے تعاون کے طور پر کہ وہ صدمے سے دو چار ہے، غمگین ہے، اور انہیں کچھ رقم پیسے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تعزیت کا حصہ نہیں، یہ تعاون کا حصہ ہے. کوئی شخص فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بالکل یاد نہیں آیا تو اس صورت میں سجدہ سہو ہوگی یا نہیں؟ سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی کیونکہ فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب ہے. قرآن کریم میں تفسیر زیادہ ہو تو ہاتھ لگانا
جائز ہے یا نہیں، مشہور ہے، اس کو ہاتھ لگ دیا. غیر قرآن جب اس میں زیادہ ہے تو اس سہولت سے بعض علماء نے ایسی تفسیریں لکھی ہے کہ ایک لفظ کی ایک لفظی تفسیر ہے، لیکن 2-3 لفظ اضافہ کیا ہے تاکہ بغیر وضو کے شدید مجبوری میں کوئی ہاتھ لگائے تو گناہگار نہ ہو. پھر بھی دینی کوئی کتاب بھی باوضو چھونا مناسب اور بہتر ہے. ترمذی شریف میں سفیان سے منقول ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ علم باوضو حاصل کرتے تھے، اس لیے ان کا علم پختہ ہوتا تھا اور عمل کے لیے مفید ہوتا تھا. وہ کون سی 3 صورتیں جن میں فرض نماز مرد کو معاف ہے؟ ایسی 3 صورتیں کوئی نہیں ہے جن میں مرد کے لیے معاف ہے، الا یہ کہ وہ جنوب ہو اور پانی نہ ملے تو وضو کر کے جنابت کا قائم مقام ہے. جسم سے اتنا خون بہ رہا ہے کہ رک ہی نہیں رہا ہے، معذور شرعی ہے، اس سمیت نماز پڑھے گا. قبلے کا پتہ نہیں چل سکا، جس طرف اس کی سوچ ہو وہی قبلہ ہے. اور ایسے متفرد جزیات ہو تو ہو سکتے ہیں. مسجد میں ایک مینار بنانا ہو تو وہ کس طرف ہو؟ بائیں طرف. مینار نمازی جس طرف بیٹھتے ہیں اس مطابق بنانا ہوگا یا پھر ممبر کے مطابق؟ نہیں، بائیں طرف. ہمیشہ اذان 1400 سال سے مسجد کی بائیں طرف ہوتی ہے اور مینار تعظیم کے لیے ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل لا اصل لہ، یہ حدیث رسول نہیں ہے. الفقر فخری، یہ بھی حدیث نہیں ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث نہیں ہے. انا مدینۃ العلم والی بابھا، ترمذی فضائل علی میں ہے. ابو حنیفہ سراج امتی، حدیث نہیں ہے. اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے منہ سے خون آئے تو یہ شخص کیا کرے؟ یہ شخص منہ آسمان کی طرف کر کے دیر تک کھول کے رکھے یہاں تک کہ اس میں الہام آ جائے. کیا کرے گا؟ منہ صاف کرے گا اور جب خون رک جائے اس کے بعد وضو کرے گا. جب تک خون آ رہا ہے وضو نہیں ہوگا. نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہوئے دعا پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ پڑھے، مکروہ ہے. ایک آدمی نماز کے لیے پگڑی باندھ لیتا ہے، جب نماز ختم ہو جائے پگڑی اتار لیتا ہے، اچھی بات ہے، نماز کا احترام زیادہ ہے. پگڑی کا شملہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 بالش اور 1 زرہ، کم از کم 1 بالش، زیادہ سے زیادہ 1 زرہ. بڑے علماء کی بڑے شملے بھی ہو سکتے ہیں. حرم شریف کے مدرس جناب محمد مکی صاحب فرماتے کہ جو لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے مسجد عائشہ جاتے وہ صحیح نہیں. خدا جانے کہ مولانا محمد مکی کو کیا ہو گیا، وہ خود ہی وہی سے عمرے کرتے تھے. وہاں جانا درست اور صحیح ہے، سنت ہے، پیغمبر نے بیوی کو بھیجا ہے اور وہاں سے عمرہ سنت ہے. کوئی شخص کس طرح سے حج بدل کرتا ہے اس طرح کسی کی طرف سے عمرہ اور طواف بھی کر سکتا ہے. جی ہاں، جانا ہے مولانا سے پوچھ لیں گے کہ بھئی نیا کون سا مسئلہ نکال دیا ہے. انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں مولانا مکی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کو صحیح نہیں کر. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ توبہ. یہ وہاں کے نجدی علماء تو کہتے تھے، ہمارے علماء جوابات دیتے ہیں. جس طرح جب دیکھتے ہیں انشاءاللہ 2-3 دن میں پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے. جس طرح حج بدل کر سکتے ہیں اس طرح دوسروں کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی کپڑے چوری کرے تو اس کپڑوں کو استعمال کرنا نماز کے لیے، چور کی نماز تو ہو جاتی ہے نا، چور آدمی کی نماز ہو جاتی ہے، البتہ کپڑے جس کے ہیں ثواب اس کو ملے گا. بعض سفید پوش چور چوریاں کرتے ہیں. کپڑے انسانوں کی ضرورت ہے، پھر بھی غلط ہے. انسان کی ضرورت کی قیمت نہیں لوگوں سے چوری کرے، اپنے لیے کما لے، کسی سے مانگ لے. علماء ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر اس بیماری ٹھیک ہو گئی تو فلاں معین چیز طلباء کو کھلائیں گے. اب وہ ان پیسوں کو اس طالب علم کو دے سکتے ہیں یا ان پیسوں کے طالب علم سے کوئی کتاب وغیرہ خرید سکتا ہے؟ پہلے کہا کہ طلباء کو کھلائیں گے، اب کھلانے پر خرچہ زیادہ آ رہا ہے، تکلیف ہے، اب نیت بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، طالب علم کو سے پوچھ لیا جائے کہ میں نے آپ کو کھانا کھلانے کی نیت کی ہے، اگر آپ کو کپڑے چاہیے، نقد پیسے چاہیے یا کتاب چاہیے، ٹھیک ہے. کھانا جسم کا ایک قوام ہے اور کتاب روح اور علم دونوں کا قوام ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. طواف قدوم کے کیا معنی ہے؟ جاتے ہی جو قدوم طواف ہوتا ہے، جیسے مسجد میں تحیت المسجد، آتے ہی 2 رکعت کو کہتے ہیں. حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت المسجد. اگر طواف ممکن ہے تو طواف قدوم افضل ہے، 2 رکعت طواف کے بعد پڑھ لے. اور اگر طواف ممکن نہیں ہے، وقت نہیں ہے، رش ہے، بھیڑ ہے،
طبیعت میں بشاشت نہیں تو 2 رکعت پڑھ کر کے انتظار کر لیں. غیر موقت نماز پڑھتے میں کیا ایک سورت کو دوبارہ پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں. ازواج مطہرات 9 ہے یا 11؟ وفات کے وقت 9 تھی، اکٹھی 11 ہوئی، 17 سے لے کے 37 تک تعداد پہنچی. گریبان کا بٹن کھول کر رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ گریبان بند کرنا بخیل کی طرح یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف میں ہے بخیل آدمی کے گریبان کے بٹن گلے تک بند ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے اوپر جہنم کی کڑیاں بھی فٹ ہو جائے گی. گریبان کھلا رکھنا سنت طریقہ ہے، لیکن بعض نوجوان اس کو فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور چھاتیاں نکالتے ہیں، اس لیے بعض بزرگ برا مانتے ہیں تو وہ ان کی بدخلقی پر ناراضگی ہے. اصلاً یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے گریبان بند ہو. اس دن یہاں ایک مہمان آیا تھا، ایک شخص ملنے آیا تو اس کو کہا پہلے بٹن بند کرو. میں نے اندر سے کتاب ترمذی شریف منگوائی، میں نے کہا سنت طریقہ ہے مرد کا گریبان کھلا رکھنا. بہت سارے مسائل اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہو چکے ہیں. 3، 7، 40 خالص بدعت ہے، گناہ کے کام ہے. یہ ایصال ثواب کے ذریعے نہیں، ایصال عذاب ہے. قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم ہے وہ وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ہے. تقریباً یہ وہ جب نماز پڑھے اس وقت زکوٰۃ دے نہیں. قرآن پاک میں جہاں روزے کا ذکر آیا تو بس آپ آج ہی روزہ رکھ لیں گے کیا، یا رمضان شریف کا انتظار کریں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اتم الحج والعمرۃ للہ، پھر آپ احسن مسجد کے چاروں طرف حج کر لے، طواف لگا لیں میدان میں. کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اگر جماعت نکل جائے تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھنے کی صورت پتہ چل جائے کہ دوسری جگہ جماعت ہو رہی ہے، پہنچنا بہتر ہے. میرے والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا جبکہ میرے اور میری بیوی پر بھی حج فرض ہے. تو پہلے میں اور پہلے آپ کا فریضہ ہے، والدین کی طرف سے فریضہ ادا نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہ کریں. قبروں کے پتھروں پر کلمہ طیبہ لکھنا یا پڑھنا جائز ہے. کیا گائے کی قربانی میں بڑے بچے جن کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا ہے اس سے عقیقے یا ولیمے کے حصے قربانی میں مل سکتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری احسن المناسک میں ہی میں نے لکھ دیا ہے. میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا کیونکہ کئی دنوں سے مسلسل استخارے کی نیت کر جب دعا پڑھتا ہوں تو مجھے پوری نیند نہیں آتی. اگر کبھی کبھار آ بھی جائے تو خواب نظر نہیں آتا. نہ تو استخارے کے لیے نیند آنا ضروری ہے نہ خواب آنا ضروری ہے. استخارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی، اب امید ہے اگر وہ کام ہو گیا تو یہ بھی استخارے کی برکت ہے، اور اگر وہ کام نہ ہو سکا تو یہ بھی استخارے کی برکت ہے. عشاء کی وتر نماز کے بعد نفل نماز کا پڑھنا کیسا ہے؟ منع فرمایا ہے، نامناسب و خلاف سنت ہے. وتر رات کی آخری نماز ہے. مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دہ اور غمزدہ کرنے والی جنگ جمل ہے. نہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین یا جنگ نہروان یہ تمام کے تمام جنگوں میں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے. تعزیت میں جا کر بیٹھنے سے پہلے دعا اجتماعی کرنا، بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے بعد، لیکن مردے کے ایصال ثواب و زندوں کی تسلی کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانا حدیث شریف میں ثابت ہے. اہل علموں کا دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا باعث حیرت اور تعجب ہے. قربانی کا گوشت تولنا ضروری ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اندازے سے نہ تقسیم کرے بلکہ تول لے. پھر جان چھڑائی کے لیے یہ ایک طریقہ لکھا ہے کہ سب لوگ ایک کو دینے پر راضی ہو جائے کہ بھئی ہم سب کے آپ وکیل ہیں، وہ پھر حصے کر کے دے جائے. نفاس کا خون اگر دن میں بند ہو جائے تو کیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ جس وقت خون بند ہوا اور خاتون کو تسلی ہے کہ اب خون نہیں آئے گا، اس وقت کی جو نماز تھی یا آنے والی ہے وہ فرض ہے، نہا دھو کے پڑھ لے. شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ شوال کے اندر نکاح سنت ہے اور باقی ہر مہینے میں جائز ہے. خصی بکرے کی قربانی اہل سنت کے ہاں بہتر ہے. قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا، کیا یہ حدیث درست ہے؟ اول من یغزو مدینہ قیصر، بخاری شریف 510 صفحہ میں روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ اس غزہ میں یزید گیا ہوا تھا، لیکن درست بات یہ ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کمانڈر ان چیف تھا اور یزید اس وقت نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو ایمان کے شرائط تو پھر بھی ضروری ہے. آج کل شہر اتنے وسیع ہو گئے کہ بہت سی بستیاں گاؤں جو پہلے الگ تھے اب شہر میں ملحق ہو گئے. ٹھیک ہے، جو شہر پہلے علیحدہ تھے اس کا حکم اور تھا، اب جب مل گئے ہیں تو اس کا ایک حکم ہوگا. ایک میں پہنچنے سے دوسرے کی وجہ سے بھی آدمی مقیم ہو جائے گا.
مسجد کے سین کے کونے میں مؤذن کے لیے کمرہ بنا کر دینا، اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہے، ٹھیک ہے، مؤذن یا امام کی ضروریات مصالح مسجد میں ہیں، ان کے لیے رہائش مسجد کے اندر جائز ہے۔ 4 شدید بیماریوں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ، ٹھیک ہے۔ عرض کے روزنامہ امت میں مفتی شاہ مدعی کے جنازے کے بعد آپ کی تصویر چھپی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ رت میں یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی، وہ تصویر میں نے بنائی تھی کیا؟ ہاں، مفتی صاحب شاہ مدعی شہید ہوئے ہیں، آپ وضاحت کریں کیوں ہوئے ہیں؟ اتنا بڑا خان ہے، تمہیں شرم و حیا ہونا چاہیے آدمی میں۔ جنازہ ہو رہا ہے، لوگ بے حیا بے شرم دیواروں پہ کھڑے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں، کون ان کے ساتھ لپٹے گا؟ یہ تو تجھ جیسے آدمی ہونا چاہیے جو ان جیسے خر دماغ ہو۔ مسئلہ ساری دنیا کو معلوم نہیں ہے تصویر ناجائز ہے، کسی عالم کا تصویر آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کیا وہ تصویر کا قائل ہے؟ جب قائل نہیں ہے، منع کر دو، کسی ظالم نے لے لی تو یہ اس کا گناہ ہے، وضاحت کریں۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہو اور سال گزرنے کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا کی، پھر درمیان میں 2-2.5 سال میں نصاب سے کم مال ہو گیا، اور بعد میں جس سال مال کم ہو گیا کم کی زکوٰۃ آئے گی، جس سال مال بڑھ گیا بڑھتی کی آئے گی۔ پگڑی کا پہننا سنت ہے یا عام معمول بھی ہے؟ عام معمول بھی ہے اور نماز کے لیے بھی سنت مستحبہ ہے۔ ایک شخص نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ شروع کی، امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے اس نے تکبیر ختم کر دی۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ایسی نماز نہیں ہوگی، بلکہ امام کے ختم ہونے کے بعد اس کی ختم ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے قربانی کا جانور کسی دوسرے علاقے میں بھیجا قربانی کے لیے، جس جگہ قربانی کا جانور موجود ہے وہاں پر عید الاضحیٰ 1 دن پہلے ہے، اور جہاں پر وہ قربانی بھیجنے والے موجود ہے وہاں ابھی عید الاضحیٰ نہیں ہے۔ اس کی طرف سے اس علاقے میں جہاں قربانی موجود تھی قربانی کر دی گئی۔ اب پوچھنا ہے کہ اس کا فریضہ ادا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ 1 دن پہلے ہے 1 دن بعد، کوئی احرام تو نہیں بول رہا، پوچھتا ہے سوچتا نہیں۔ یہ تو حج کے مسئلے میں ہوگا کہ بھئی ایک شخص کی قربانی دیر سے ہو رہی ہے، حنفیہ کے نزدیک جب تک قربانی نہ ہوئی ہو وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، بال نہیں چھوٹے کر سکتا، وہاں مشکلات ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں خود کر لے یا پھر ان پر اعتماد کر لے۔ کیا لکھا؟ اچھا جی، لکھا ہے رفیق لاہور والے کی والدہ بقضاء الہی وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدایا جنہوں نے مسائل پوچھے ان کو فہم دین نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جنہیں کسی قسم کی کوئی کرب اور درد درپیش ہے مداوائے صحت عطا فرما، جو کسی بھی الجھن کے شکار ہے یا اللہ اس کو صحت شفا عطا فرما۔ عبد الخالق صاحب کو زندگی و صحت عطا فرما، ان کی اولاد و عزیز و اقارب کے تدابیر صحت کارگر فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کئی مسلمان کسی رنج و تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کو صحت شفا عطا فرما، دعائیں قبول فرما، مرادیں عطا فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔